بسم الله الرحمن الرحيم. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ احسان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ پیش آئے، اور اگر شریعت کے مطابق کبھی قصاصاً قتل کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی احسن طریقے سے کیا جائے، اور جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے ذبح کو بھی احسن انداز سے اچھا کر کے کیا جائے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ذبح سے پہلے اپنی چھری کو خوب تیز کر لے اور اس جانور کو آرام پہنچائے۔ یہ دینی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہمیں حیوانوں کے ساتھ بھی رحم کرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رحم ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حیوان کے ساتھ رحم کیا رب العالمین کل قیامت کی گھڑی کو اس پر رحم فرمائے گا۔ دنیا میں حیوان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے سے، اچھی طرح ذبح کرنے سے اللہ رب العالمین کل قیامت کی گھڑی کو اس مسلم پر رحم فرمائے گا۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ذبح سے پہلے چھری تیار ہو، رسی تیار ہو، یہ آلات ذبح مکمل تیار ہوں۔ اور یاد رکھیے قربانی کے جانور کے یا عام حلال جانور کے ذبح میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ ایک کا نام حلقوم ہے جسے سانس کی رگ کہا جاتا ہے، جسے نرخرا بھی کہتے ہیں، اور دوسری رگ جسے مری یعنی کھانے پینے کی رگ کہا جاتا ہے۔ تیسری اور چوتھی 2 رگیں ہیں جنہیں ودجین کہا جاتا ہے، جو شاہ رگ سانس کی اور کھانے پینے کی نالی کے درمیان ساتھ کے 2 رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں کا ذبح کرنے میں کٹنا ضروری ہے، اور اگر 4 نہ کٹیں تو کم از کم 3 رگوں کا کٹنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر 3 رگیں نہ کاٹی جائیں تو اس جانور کے حلال ہونے میں شبہ ہے، شک ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور کو ذبح جو بھی کرے پوری تیاری سے کرے، پورے اہتمام سے کرے، اور ان رگوں پر نظر رکھ کر ذبح کیا جائے۔ یہ حرام مغز میں چھری کا گھونپ کر اس مادے کو نکالنا، مکمل گردن کا کاٹ لینا، اور زیادہ کاٹ لینا کہ بالکل گردن الگ ہونے کو ہو، یہ مناسب نہیں۔ اللہ رب العالمین ذبح کے تمام شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمیں جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔